السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت ابراہیمی کورس کا آج ہمارا چھٹا سبق ہے۔ کل ہم نے قربانی کے متعلق کچھ مسئلے پڑھ لیے تھے اور کچھ رہ گئے تھے، آج انشاءاللہ وہی مسئلے پڑھیں گے۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ سینگ وغیرہ اگر اس کے ٹوٹے ہوئے ہوں اور جڑ سے بالکل ٹوٹ چکے ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ کوئی ایسا جانور جس میں خارش وغیرہ کی بیماری ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہے، لیکن خارش اتنا سخت نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جانور بالکل لاغر اور کمزور ہو جائیں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، پھر خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربان کر دے۔ اگر غریب آدمی ہے جس پر قربانی کرنا واجب بھی نہیں، وہ اپنے آپ سے ہی ایسے قربانی کر رہا ہے تو اس کے واسطے درست ہے کہ وہی جانور جو اس نے پہلے خریدا تھا وہیں قربانی کرے، دوسرا جانور نہ لے۔ یہ بھی ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو، غریب پڑوسیوں، محتاجوں، فقیروں کو سب کو دینا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا تہائی حصہ یعنی تیسرا حصہ 3 حصے میں کریں، 2 کو خود کھائیں اور جو تیسرا حصہ ہے اسے خیرات کر دیں، یعنی دے دیں فقیروں وغیرہ کو۔ اگر تہائی سے کم بھی دیں تب بھی درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تہائی حصہ ہی خیرات کریں۔ قربانی کی جو کھال وغیرہ ہے اس کو کسی محتاج کو دے دیں، یا جس کو زکوٰۃ دینا درست ہے اس کو دے دیں، یا اس کے پیسے اس شخص کو دے دیں، یا کسی اور محتاج اور فقیر وغیرہ کو دے دیں۔ اگر قربانی کی کھال اس نے بیچ دی اور اس کے پاس جو پیسے ہیں وہی پیسے دے دے، اگر ان پیسوں کو کھا لیا اور پھر اپنی طرف سے اتنے پیسے دے دیے، یہ درست تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اس کھال کی جو قیمت سے مسجد کی مرمت اور کسی نیک کام وغیرہ میں لگانا بھی درست نہیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ کی طرح ہے، اس میں مالک بنانا چاہیے، اور مسجد وغیرہ کسی کی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس میں مالک نہیں بنا رہے، تو جو کھال وغیرہ کے پیسے ہیں یعنی ایسے شخص کو دیں کہ اس کو مالک بنا دیں۔ اور اگر کسائی جو ذبح کریں جانور کو، اس کو گوشت وغیرہ تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ قربانی کریں اور اجرت کی جگہ پر اس کو گوشت وغیرہ دے دیں، اس طرح جائز نہیں ہے۔ اس کو اجرت الگ سے دیں اور اپنی طرف سے اگر آپ گوشت وغیرہ دے رہے ہیں تو وہ الگ سے دیں، اس کے جو پیسے وغیرہ آپ اس کو دے رہے ہیں وہ الگ سے دینے ہیں، اور گوشت وغیرہ اپنی طرف سے آپ دے رہے ہیں وہ الگ ہے، اس کی مزدوری اسی گوشت کو نہ بنائی جائے۔ اور قربانی جو رسی وغیرہ، قربانی کے جانور کی جو رسی وغیرہ ہیں ان سب چیزوں کو خیرات کرنا چاہیے۔ اگر کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے جانور خرید لی تو خریدنے کے بعد نیت کرنے کے بعد اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور عید کے 3 دن گزر گئے اس نے قربانی نہیں کی تو اب وہ کیا کرے؟ اب یہ جو قربانی ہے اس نے جو خریدی تھی اس کا پورا جو جانور ہے اس کو خیرات کر لیں، یا اس کی قیمت کو خیرات کر لیں۔ جس نے قربانی کرنے کی نیت مانی یعنی منت مانی کسی نے کہ میرا یہ کام ہو جائے میں قربانی کروں گی، اس کا وہ کام ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے، منت کا پورا کرنا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ تو اب وہ غریب ہے، فقیر ہے، جو بھی ہے، اس نے منت مانی ہے، اس نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے تو اب اسے ہر حال میں قربانی کرنی ہی ہوگی۔ اور پھر جو قربانی کا گوشت ہے یہ سارے کے سارا جو گوشت ہے اس کو خیرات کرنا ہوگا، کیونکہ یہ منت کا ہے، یہ اس نے خود منت مانگی کہ میں پورا جانور قربان کروں گی تو اس پورے جانور کو صرف فقیروں اور محتاجوں کو دینا ہوگا، نہ خود کھانا، نہ کسی امیر وغیرہ کو دینا ہے۔ اگر کوئی اپنے جیسے کہ فوت ہوا ہو کوئی، اس کے بدلے وہ کہیں کہ میں اس کے لیے قربانی کروں تو اپنی خوشی سے وہ کریں تب بھی یہ درست ہے۔ کوئی اپنی خوشی سے کر رہا ہے تو اس گوشت سے خود بھی کھا سکتا ہے، گھر والوں کو بھی دیں، رشتہ داروں پڑوسیوں کسی کو دیں۔ اگر کوئی فوت ہو گیا وہ وصیت کرتے ہوئے گیا کہ میرے جو ترکہ یعنی جو مال میں نے چھوڑا ہے، میراث جو میں نے چھوڑی ہے اس سے میرے لیے قربانی کرنا، تو اس کی وصیت پر اگر قربانی کریں گے تو اس قربانی کے گوشت سے کھانا جائز نہیں ہے، اس تمام کے تمام گوشت کو خیرات کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے، جیسے باہر ممالک میں کہیں اور ہے، کسی اور نے اس کے حکم کے بغیر قربانی کر لی تو اس کی طرف سے درست نہیں ہوگا، کیونکہ نہ اسے معلوم ہے نہ اسے حکم دیا ہے۔ اور اگر کسی جانور میں کسی غیب کا حصہ
اس کے حکم کے بغیر تجویز کر لیا تو قربانی جو کر رہے ہیں، جیسے کہ گائے وغیرہ میں 7 لوگ شریک ہیں، تو ان کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ جو 7واں شخص ہے وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، نہ اسے معلوم ہے، نہ اس نے کہا ہے، نہ اس نے کہا ہے کہ میں شریک ہوں، تو گویا ان کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی جنہوں نے اس کو شریک کیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی جانور کسی کو دیا ہے پالنے کے لیے تو وہ جانور اس کا نہیں ہوگا بلکہ اصل مالک کا ہوگا۔ اگر کسی نے اس سے خرید کر قربانی کر لی تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جانور اس کا نہیں ہے، اسے صرف پالنے کے لیے دیا، جانور مالک کا ہے، مالک سے خریدیں اور قربان کریں تب قربانی درست ہوگی۔ اگر کسی ایسے چرواہے وغیرہ سے خرید لی مالک کی اجازت کے بغیر، اسے خرید کر قربانی کے لیے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور میں کہیں آدمی شریک ہیں، جیسے گائے وغیرہ میں، اور سب آپس میں گوشت کو تقسیم نہیں کرتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، یکجا فقراء اور احباب کو تقسیم کرنے یا کھانا پکا کر، یعنی الگ الگ اپنا حصہ نہیں لیتے بلکہ ایک ہی ساتھ مل کر کھانا کھلا رہے ہیں یا گوشت دے رہے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کریں تو اس میں برابری ضروری ہے کہ برابر تقسیم کریں، اگر تقسیم نہ بھی کریں، ایسے ہی اٹھا لیں تب بھی جائز ہے۔ اور قربانی کے کال کی قیمت میں نے پہلے بھی کہا کہ اجرت وغیرہ میں دینا جائز نہیں، اور کس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ اگر خود مشکیزے وغیرہ کے لیے استعمال کریں، یہ بہتر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت کافر، ہندو وغیرہ کو بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اجرت میں نہ دیں، ایسے ہی پڑوس وغیرہ ہے تو دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی جانور حاملہ ہو تو اس کی بھی قربانی درست ہے، اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو ذبح کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سبق سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔